اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 260۔ ترجمہ سماعت فرمائیں اور یاد کریں اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا رب آرینی کیف تحیی الموتی، اے اللہ مجھے مشاہدہ کروائیں، مجھے دکھائیں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ قال اولم تؤمن، تو اللہ پاک نے فرمایا کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ قال بلا، تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کیوں نہیں، یقین تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، یہ درخواست اس لیے کی ہے تاکہ مجھے قلبی طور پہ اطمینان ہو جائے۔ تو قال فخذ أربعة من الطير، تو اللہ پاک نے فرمایا ایسا کرو 4 پرندے پکڑ لو، فصرهن إليك، پھر ان پرندوں کو اپنی طرف مانوس کرو، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، پھر ان کا قیمہ بناؤ ٹکڑے ٹکڑے کر کے، ہر پہاڑ کے اوپر ایک ایک حصہ رکھ کے آؤ، ثم ادعوهن، پھر ان پرندوں کو اپنی بولیوں میں بلاؤ، یاتینک سعیا، تو دیکھنا یہ پرندے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تو دیکھ لو، جان لو، بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑی قدرت اور بڑی حکمت والے ہیں۔ شان نزول میں یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جناب ابراہیم علیہ السلام کسی سمندر کے کنارے میں کھڑے تھے، تو آپ نے دیکھا سمندر کے کنارے میں ایک لاش پڑی ہے، ایک مردہ آدمی ہے۔ تو جب پانی اوپر چڑھتا کنارے کی طرف تو مچھلیاں آ جاتی اور اس مردے کو کھانا شروع کر دیتی، اور جب پانی نیچے اتر جاتا تو لاش اوپر پڑی رہتی تھی، تو جنگل کے درندے آتے تھے، وہ اس کو نوچنا شروع کر دیتے، وہ اس کو کھا رہے ہیں، اور جب درندے چلے جاتے تو پھر اوپر سے چیل، کوے، اس طرح کی چیزیں آ کر اس لاش کو کھا رہی ہیں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے مشاہدہ کیا، اس بات کو دیکھا، تو ان کے دل میں خیال آ گیا کہ ایک مردہ ہے، کبھی سے اس کو مچھلیاں کھا رہی ہیں، اور اسی مردے کا کچھ حصہ جنگل کے درندے کھا رہے ہیں، اور اس کے جسم کا کچھ حصہ پرندے، چیل، کوے کھائے جا رہے ہیں، تو یہ قیامت والے دن اس کے جسم کے اعضاء کیسے ایک جگہ پہ جمع ہوں گے، اللہ ان کو کیسے کھڑا کرے گا؟ تو یہ دل میں خیال آ گیا۔ انسان کی فطرت ہے کہ اگر کوئی چیز عقل میں نہ آ رہی ہو تو انسان کو وسوسہ اور خیال آ جاتا ہے۔ تو جب اس طرح خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے جمع کرے گا، کچھ مچھلیاں کھا گئی، کچھ درندے کھا گئے، اور کچھ کوے، چیل کھا گئی، پرندے، تو اللہ تعالیٰ سے سوال کر دیا رب آرینی کیف تحیی الموتی، اے اللہ مجھے آپ مشاہدہ کروائیں کہ آپ احیاء موتا کیسے ہوگا، یعنی مردوں کو زندہ کرنے کی کیا کیفیت ہوتی ہے، آپ کس طرح ان کو جمع کر لیتے ہیں سارے اعضاء؟ چونکہ کافروں کا عقیدہ تھا نا کہ جب بندہ مردہ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کو آگ لگا دو، اس لاش کو، میت کو جلا دو، اور پھر ہوا میں اڑا دو یا سمندر میں پھینک دو، تو جب وہ اجزاء پانی میں پگھل جائیں گے یا راکھ بن کر ہوا میں اڑا دو گے تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس کو جمع نہیں کر سکیں گے، اس کو اٹھا نہیں سکیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ مشاہدہ کی درخواست کر دی۔ تو قال اولم تؤمن، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ جو درخواست کر رہے ہیں کیا آپ کو یقین نہیں ہے میری قدرت پہ؟ تو نبی تھے تو کہنے لگے بلا، اے اللہ کیوں نہیں، مجھے یقین تو ہے، آپ قدیر ہیں، قادر مطلق ہیں، ولیکن لیطمئن قلبی، کہ انسان کی فطرت ہے کہ جب تک کسی خبر کو آنکھوں سے نہ دیکھ لے تو اس کو دل سے یقین نہیں ہوتا، اطمینان قلب نہیں ہوتا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے لیس الخبر کالمعاینہ، کہ معائنے جیسی تو کوئی خبر ہی نہیں ہے، جتنی باتیں انسان سنتا رہے جب تک آنکھوں سے نہ دیکھے یقین نہیں ہوتا، دل مطمئن نہیں ہوتا۔ تو کہا یا اللہ مجھے یقین تو ہے لیکن میں اطمینان قلب کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے آپ مشاہدہ کروا دیں۔ تو قال فخذ أربعة من الطير،
تو اللہ پاک نے بھی ان کی درخواست قبول کر لی کہ آؤ ہم آپ کو مشاہدہ کرواتے ہیں۔ تو مشاہدہ کی اللہ پاک نے صورت یہ اختیار کی، اللہ پاک نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، جاؤ 4 پرندے لے کر آؤ۔ اب یہ 4 پرندے کون سے تھے اس کے بارے میں کوئی یقینی روایت تو نہیں ہے، البتہ غالب عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ وہ 4 پرندے یہ تھے، ایک مور تھا، ایک مرغا اور ایک کبوتر اور ایک کوا، یہ 4 پرندے تھے۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اللہ پاک نے فرمایا ان پرندوں کو پکڑو اور ان کو اپنے پاس پالو، ان کو مانوس کرو، اس طرح مانوس کرو کہ جب بھی آپ ان کو بلائیں تو آپ کے بلانے سے واپس آ جائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ 4 پرندے پکڑے اور ان کو مانوس کیا، تو جب بھی چھوڑتے تو بھاگ جاتے، جب بلاتے تو وہ آ جاتے۔ تو ایک مرتبہ اللہ پاک نے ان کو حکم دیا اب ایسا کرو ان 4 کو ذبح کرو اور ذبح کر کے ان کا گوشت بناؤ اور پھر ان کا قیمہ کرو اور پھر ان سب کا گوشت آپس میں مکس کر دو۔ تو جب سب پرندوں کا قیمہ بنا دیا اور ان کو مکس کر دیا تو اب اللہ نے فرمایا آپ ایسا کرو اجعل علی کل جبل، تھوڑا تھوڑا یہ گوشت جو مکس ہوا پڑا ہے اٹھا کر پہاڑ کے کونے پر رکھ کر آؤ اور تھوڑا سا دوسرا حصہ اٹھا کر اس پہاڑ پہ رکھ کے آؤ اور کچھ اس پہاڑ پہ رکھ کے آؤ، مختلف پہاڑوں پر رکھ کے آؤ، ثم ادعوہن یاتینک سعیا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کر لیا تو اب اللہ پاک نے فرمایا اب ان کو ان کی بولی میں آواز دو، مرغے کو مرغے کی آواز میں بلاؤ۔ تو جی انہوں نے آواز دی تو ہر پہاڑ سے اس مرغے کے جو اجزاء تھے، ہڈیوں سے نکل کے آ رہی تھی، پروں سے اڑ اڑ کر آ رہے تھے اور گوشت جو بھی چیزیں تھی اڑ اڑ کر آئیں اور سامنے مرغا تیار ہو گیا۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ پھر فرمایا اب مور کو بلاؤ، تو مور کو آواز دی تو مور کی اجزاء جتنے پہاڑوں پر بکھرے پڑے تھے اڑ اڑ کر آئے اور آگے مرغ بن گیا۔ اسی طرح کبوتر کو آواز دی، کوے کو آواز دی، تو یہ سارے جانور جن کا گوشت مکس ہوا پڑا تھا علیحدہ علیحدہ ہڈیاں پر نکل کر دوبارہ اللہ کے سامنے، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ نے ان کو دوبارہ حیات دے دی۔ تو پھر اللہ نے فرمایا وعلم، ابراہیم علیہ السلام اب دیکھ لیا، ہم نے آپ کو آنکھوں سے دکھا دیا ہے۔ تو قیامت کے دن یہ کافر جو اپنے مردوں کو راکھ بنا رہے ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ راکھ بن گئے، اس کو ہوا میں اڑا دیا، اللہ جمع نہیں کر سکے گا، جیسے ہم نے ان پرندوں کو آپ کے سامنے اٹھا دیا ہے تو ان مردوں کو بھی ایسے ہی اٹھائیں گے۔ ان اللہ عزیز، جان لو کہ اللہ ہر چیز پر غالب ہے، حکیم، بڑی حکمت اور بڑی قدرت والا ہے۔ تو اس واقعے سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ کبھی کبھی اللہ رب العزت خرق عادت، خلاف عادت، دنیا میں اپنا قدرت کا مظاہرہ کرنے کے لیے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں حدیث میں کہ اللہ نے زندگی کے اندر، دنیا کے اندر مردوں کو زندہ کر کے دکھایا۔ اور دوسرا اس سے عقیدہ احیاء موتا ثابت ہوتا ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے جا کر ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ اے اللہ ہم سب کی نماز اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک خیر، عافیت اور سلامتی والا دن بنا، آج کے دن کے فتنوں اور آج کی شرور سے، آج کے مصائب سے، مصیبتوں سے، آفات اور بلیات سے ہمیں محفوظ فرمانا۔ اے اللہ حادثات سے محفوظ فرما، نقصان سے، شر سے اللہ محفوظ فرمانا، عافیت سلامتی عطا فرما، ہمارے مال میں، جان میں، اولاد میں، اہل و عیال میں، ایک ایک چیز میں عافیت اور سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں فکر آخرت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارا مال، ہماری جان، ہمارا وقت، ہماری تمام تر صلاحیتیں اپنے دین کے لیے اللہ قبول فرما۔ قرآن مجید سے اے اللہ شوق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کا ذوق عطا فرما، ذکر کی توفیق عطا فرما، ہماری ضروریات کو اللہ غیب سے پورا فرما، جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرضے کی ادائیگی کے انتظام فرما، اور بھی جتنے خیر و برکت ہیں اللہ اولیاء کرام تیرے نیک بندے تو اس سے مانگتے ہیں، اللہ ان خیر کا ہم بھی سوال کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔